بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله. اس وقت شیخان کتاب ہے، اس کو ہمارے لڑکے مجھے محبوب نے جمع کیا تھا، تو کبھی کبھی اس کو بھی سنا دیا کرتا. اس کے اندر ملفوظات ہیں، مفید ہیں، میں سنا دیا کرتا. ایک تو حضرت کلام ہی آ جاتا ہے مجلس میں. اصل مجلس تو انہیں کی ہے ہمارا، اسی مجلس کی ہم نے نیابت کرنا ہے. دعا کیجیے صحیح طور سے نیابت، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات کی ترجمانی ہو. ہم سب کو تو بہرحال وہ ہے، کچھ زیادہ دیر بھی ہو گئی ہے، تھوڑا سا سناتا ہوں. فرمایا ماشاء اللہ صاحب نے کہ آج کل عام طور سے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزر رہے ہیں. اتنے نازک دور سے گزر رہے ہو، یہ سمجھانا. اس زمانے میں فرما رہے ہیں آج کل عام طور سے مسلمان یہ حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزر رہے ہو. لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہے. گھر کا گھر نہ حسن زن ہے، نہ حسن عقیدت ہے، نہ حسن خلق. بدگمانیاں احکام کی بنیاد اوہام پر اب ہے. احکام کی بنیاد تو دلائل میں ہونا چاہیے. وہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات ہو رہے ہیں، گھروں میں چین نہیں ہے. لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہے. اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اگر ان سے اخلاق کے بارے میں کچھ کہتا بھی ہوں تو ان بزرگان دین کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، ان کی طرف اصلاح کی فکر بھی نہیں ہوتی. سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد سے ہے. بات سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد کی وجہ سے. حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے، لیکن فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا؟ سب کچھ ہو، کہا انتظام سے چیز نہیں بنے گا جب تک کہ خلق یہاں ٹھیک نہیں ہوگا. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے، ہوگا شاید آگے ہوگی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، کیا بہت اچھی چیز ہے. مگر اتحاد اتفاق بھی بغیر اخلاق کی درستگی کے نہیں ہوگا. چند علیوں میں اتحاد معمولی بات ہے، کون اعتراض، کون اشکال، اس کے لیے بھی توازن. حضرت حاجی صاحب کا اس کے لیے بھی توازن کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو ان کو برداشت کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی مجلس میں اختلاف ہو جائے گا. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کا حال یہ ہے. سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد کی وجہ سے ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے، لیکن فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا؟ لوگوں کے اخلاق فاسد ہیں، اس وجہ سے کوئی انتظام سر نہیں کرے. فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی،
بہت سناتے تھے یاد ہے. فرمایا ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی. جب تھک گئی تو مؤذن سے کہنے لگی کہ مؤذن صاحب اب باقی طواف معاف کر دو. توبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مؤذن طواف معاف کر دے؟ اس لیے کہ مؤذن کو تو شریعت کے احکام میں قطع برید کا اختیار نہیں. یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے. چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں. جو کہا لگا مکے کی بات ہے, مدینے کی بات ہے, بوڑھی کی بات ہے. جو ہمارے یہاں آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک, لیکن اخلاقی اصلاح معاف کر دیں. ہم کیسے معاف کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بعثت ہی اس لیے ہوئی کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کو مکمل فرمایا. الہیات میں فلاسفہ نے گفتگو کیا ہے. الہیات میں مردی وغیرہ پڑھتے پڑھاتے آپ اخلاقیات کہتے ہیں کہ الہیات میں گفتگو کیا ہے جرات کر کے, لیکن اخلاقیات میں بیان نہیں کیا. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مکمل کر دیا, ہم کو ضرورت نہیں ہے. مردی میں ہے, حضرت سناتے ہیں مردی دیکھ لیجیے گا. اخلاقیات الہیات میں بحث کیا, کوئی بحث ہے؟ فلاسفہ اس پر بحث کرتے ہیں, یہ اخلاقیات پر بحث نہیں کیا ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے بحث کو مکمل کر دیا, ہم کو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ایسی سی بات حضرت چن کے رکھے تھے. اب چاہے وہ قاعدے یہ سب آگے چاہے وہاں ان لوگوں سے ایسی بات ضرور کہتے تھے جس پر عام لوگوں سے نظر نہیں ہوتی, لیکن حضرت کی نظر پر تھی تو اس چیز کو پیش کرتے تھے ضرور. اخلاقیات جو اس لیے وتمم مکارم الاخلاق, مکارم اخلاق کی تکمیل. ہمارے حضرت محمود رحمۃ اللہ اخلاقیات کو بہت بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطر تواضع کی اور کسی کمرے میں ٹھہرا دیا. اس کو اس کو معلوم ہوا. اب کہا جاتا ہے پخانہ وہیں کر دیا. جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ حالت ہے, وہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دھوؤں, اس کو میں صاف کروں گا, اس کپڑے کو, کمرے کو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں, کہا نہیں وہ میرا مہمان تھا اس وجہ سے میں کرتا. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ تم پانی ڈال دو, ہم دھو لیں, نجاست ہم دھوئیں گے, لیکن تم پانی کی مدد کر دو. یہ اخلاق ہمارا مہمان تھا, ہے کوئی مولانا ہے, یہ تو کوئی پیشی نہیں کر سکتا. یہ وہاں محمد احمد صاحب بول جاتے تھے, آپ کا میرا آدمی ایسے ہی تھا. کہتے ہیں یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے. چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں, جیسے وہ بڑھیا چاہتی تھی کہ طواف کو معاف کر دیں, یہ لوگ پورے دین کو معاف کر دیں, اصلاح کو معاف کر دیں, تاکہ بزرگوں کے پاس آنا جانا محض رسمی ہو کر رہ جائے. تو ذرا یہ کیسے ہوتا ہے, ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اخلاقیات کو معاف کر دیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اللہ فرماتے تھے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کو نسبت مع اللہ کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. صلاحیت ہی نہیں, وہ بن ہی نہیں دیتا. بھائی کسی کو ایزا دے رہا ہے تو اللہ اس کو قریب کرے گا. اخلاق میں کیا بدخلقی تو ہوتی ہے, ایزا رسانی ہوتی ہے اپنی زبان سے, ہاتھ سے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے ایزا رسانی کا سبب بننے نہیں چاہتے. تاکہ بزرگ یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والا ہو. بڑھیا نے کہا تھا کہ معاف کر دو, کہاں کیسے معاف کریں, تو آپ تو نہیں ہوگا, بھائی تو تمہارا علم مکمل نہیں ہوگا. تو کہا اسی طریقے سے بزرگوں کے پاس آیا جاتا ہے اخلاقی اصلاح کے لیے. فریضہ تو یہی ہے اصلاح کے, وظیفے کے لیے نہیں آتا.
بڑی عمدہ بات کہی تھی مولانا مسعود اللہ خان صاحب. میں جاتا تھا گجرات تو وہاں خانقاہ کا لفظ نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا کوئی. اعتکاف کے نام سے مشہور تھا، سارا سال چل رہا تھا، موجود چل رہے. میں بھی اعتکاف ہی کرتا تھا شروع میں، یاد ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ خانقاہ کے نام نہیں کرتے تھے اعتکاف. تو کوئی مولانا مسعود اللہ خان صاحب کہیں گیا، انہوں نے کہا حضرت ہم جا رہے ہیں گجرات. کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھیے مسلم، کہا اعتکاف کے لیے جایا نہیں جاتا کہیں. اعتکاف تمہاری مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، کیوں مسجد میں کر لو اعتکاف. سفر جو کیا جاتا ہے اصلاح اخلاق کے لیے کیا جاتا ہے. اصلاح اخلاق کے لیے تم جا سکتے ہو، اعتکاف کے لیے نہیں. بس وہی سے مجھ سے بیان کیا، میں اسی سے خانقاہ کرنا شروع کر دیا. اس میں بدلنے میں بڑی دقت ہوئی تھوڑی سی ہم کو. میں کہا نا اب یہ اخلاق کی اسے تزکیہ نفس کے لیے آنا ہوگا، اعتکاف کے لیے نہیں. اب تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ حجرے وغیرہ بھی الگ الگ ہوں. خاص حجرے ہوں گے تب تو. اعتکاف میں کہ ایک مسجد میں 100 آدمی ٹھہرا دو، جو ہمارا سمجھے تاریخ ہے ہماری. اب اس میں ہم کو بہت دشواری ہوئی، کیونکہ ایک مسجد میں 100 آدمی رکھ دیتے تھے، 200 300 400 رہتے تھے آدمی. اور یہاں خانقاہ ہے تو ذاکر ہے، وہ تھوڑا سا تڑھائی بھی چاہے گا تو وہ کمرہ لو لگے مانگے. اب اشکال ہوا لوگوں کو. میں نے کہا نا اب وہ آئے ہیں محمد صلی اللہ خان صاحب کیسے آئے ہیں، ہم کو اب یہ چلانا ہے. تو بڑی تبدیلی ہمیں آئی اس کی وجہ سے. ہمیں بالکل بدل دیا. اعتکاف کو ہمیں خانقاہ میں تبدیل کر دیا. کہا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سینکڑوں سال سے لوگ خانقاہ کا نام بھی نہیں جانتے تھے، اب خانقاہ کا نام آگے صحیح جی. خانقاہ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا کام. اب بھی خانقاہیت ہے. کوئی عورت پردے والی ہوتی تو بڑے علماء کہتے ہیں مولانا یہ کہ پردہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ آپ کے آنے کے بعد ہے، یہ خانقاہ سے بڑھ گئے. اور خانقاہ کا اتنا نام ہوا کہ رات میں عورتیں خانقاہ چلو خانقاہ. مجھے محترم سب کہتے بڑے پور لطف سے کہا کہ اجی آج تک ہم نے خانقاہ کا نام سنا ہی تھا، عورتوں کی زبان پر خانقاہ آ گیا. میں نے کہا آگے کیا کرتی ہوں گی لوگوں کے ذمہ دار سے. میں نے کہا کہ عورتیں آتی ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں، وہ کیا سمجھیں گے ہماری زبان بولتے. تو کہا مولانا اب 3 مرتبہ جو کہہ دیتے ہیں بات تو عورتیں بھی سمجھ جاتی ہیں، جو بار بار آپ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے. دعا کیجیے وہ کام باقی رہے. 29 سال گیا میں، 1 سال اور چلا گیا تو 30 سال ہو جاتا ہے. تو میں کہا کروں 29 کا بھی سال ہو جاتا ہے، چلو 29 سے رہنے دیں. 29 سال گیا چل. عید 29 سال نہیں کیا ہے، نہ ہم نے کیا ہے نہ عبداللہ نے کیا ہے 30 سال جو بھی جاتا تھا. یہ لوگ مولانا لوگ مان گئے عبداللہ ہاں. ارے عبید اللہ تو ہمارے ساتھ جاتے تھے تو وہ آ جاتے تھے. جس کے بعد 12 فرمایا فیض القدیر شرح جامع صغیر میں اہل علوم کے حوالے سے نقل کیا ہے. وہ حجت الاسلام امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کا اعتماد علوم میں اپنی خداداد بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونا چاہیے. پھر استعداد کریں دل میں تمہارے کیا ہے، نہ کہ صحف و کتب پر، پھر کتابوں پر نہیں. جو بات کہو یہاں سے کہو، اچھی بات ہے. قلب ہونا اپنی خداداد بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونا چاہیے. صفائی قلب کو شریک کرو. اگر فتویٰ دے رہے ہو یہی جو چاہو فتویٰ دے دو، جو چاہو. قلب کی سمجھ لکھا ہے مجھے جو اصول پڑھائی جاتی ہے اصول فتویٰ، اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص کو فتویٰ دے گی اجازت نہیں ہے، چند کتابوں کو دیکھ کے فتویٰ دے گی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ کسی صاحب دل کے پاس رہے اور بصیرت پیدا کرے تب فتویٰ دے. آج یہ کہ مفتی کرانے میں بہت شوق ہے لوگوں کو اس زمانے میں، بہت شوق. مفتی کیا مفتی
مفتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم ترجمانی کر رہے ہو. مولوی میں تو کوئی دوسرا ہے, مفتی میں سیدھے اللہ, اصل فتویٰ دینے والا اللہ ہے. تم اس کے نیابت میں فتویٰ دے رہے ہو, سمجھ کے دو. ابھی کوئی جج آئے ہماری جگہ پر, تم اب لکھو, آپ جائیں گے نہیں کر جج کے ہماری طرف, کسی وکیل سے کہے کہ دیکھو ہماری طرف سے فتویٰ لکھ سکے گا. جو خدا کا کام, واللہ اللہ فتویٰ دینے والا ہے, مفتی ہے, حقیقی خدا ہے. فرماتے ہیں نیند اپنے صفائے قلب ہو, نہ کہ صحف و کتب پر, صحف و کتب کتابوں پر نہیں, بلکہ نہ کہ دوسروں سے سنے سنائے مضامین یا غیروں سے نقل کی ہوئی باتوں پر, کیونکہ اگر اس کے اندر خود فہم و بصیرت اور صفائے قلب وغیرہ امور تو نہ ہوئے, اور اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے حفظ کرنے پر اکتفا کر دیا, تو اسے علم کا ایک برتن تو کہا جا سکتا ہے, عالم نہیں کہا جا سکتا. علم کا برتن ہے. جہاں کسی عالم سے پوچھا جائے کیا کہہ کہ عالم کہیں, دلی کے بہت بڑے محدث سے مولانا ندوی بھی محدث رہ چکے تھے, لیکن میں گیا وہاں جہاں کے مجموعی بہار ہے, وہاں گیا تھا میں. تو وہاں میں نے کہا عالم وہ ہے جن کا خود علم ہو, ورنہ تو ایسا ہے کہ جیسے بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور مال اس کے سامنے ہے, لیکن وہ کبھی نہیں بتا کہ مال میرا ہے. تو بتائیے ہمارا, ہم کو جو دیا گیا, ہم صرف اقوال جانتے ہیں. کوئی بات ہی ہے, ابن تیمیہ نے یہ کہا, فتح باری نے یہ کہا تم ناقل ہو, صاحب علم نہیں ہو. میں نے کہا کہ جو اقوال ہم نقل کرتے ہیں یہ صرف دوسروں کی مستعار ہے, علم نہیں ہے. علم وہ ہے, میں نے کہا بہت سے بہت, میں نے کہا عالم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر دوسروں کے اقوال کو تم نے نقل کیا ہے تو ناقل اقوال ہو سکتے ہو, حامل اقوال علم نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا بہت بڑے عالم تو جانتے ہوں گے آپ. کہا سال بھر کے لیے کافی ہو گئی ہے. جو میں کہا بینک میں جیسے لاکھوں روپیہ لے کے بیٹھتا ہے, تقسیم کرتا ہے, لیکن کبھی نہیں کہتا کہ ہمارا گھر جاتا ہے کہ ایک روپیہ بھی اس کو اس کی جیب میں نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے تم پڑھا رہے ہو, اقوال نقل کر رہے ہو, ان کے دوسروں کے اقوال کو تم نقل کر رہے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم جاؤ, تمہارے کچھ نہیں ہے. علم وہ ہے خود علم کو حاصل کیا, اور علم بغیر خشیت حاصل نہیں ہوتا. سینما یکش اللہ میں مالی ہو رہا بارہ, اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کو حفظ کرنے پر اکتفا کر دیا, تو اسے علم کا ایک برتن کہا جا سکتا ہے, عالم نہیں کہا جاتا ہے. ناقلین علم ہے, حاملین علم نہیں ہے. اس کے بعد حضرت مسلم بطور فائدہ یوں ارشاد فرمایا ہے, اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں تعالیٰ سے فہم و بصیرت طلب کرے, وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور باطن بھی صفائی باطن کو پیدا کرنے کا اہتمام کرے. جگہ ہمیں لکھا بالکل یاد نہیں تھا, یہ حضرت کرنا. اس کے بعد حضرت مسلم امت نے بطور فائدہ یہ ارشاد فرمایا ہے, اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں تعالیٰ سے فہم و بصیرت طلب کرے, وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور صفائی باطن کو پیدا کرنے کا بھی اہتمام کرے, تب ہوگا عالم. فرمایا شامی میں ہے, بحقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تفقہ کی دین حاصل کرنے سے بڑھ کر کسی ذریعے سے نہیں کی گئی. اور بزادیہ میں ہے کہ علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو, جملہ اعمال پر نیک کاموں سے بہتر ہے. فقہ حاصل کر رہا ہے, علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو. فقیہ بننا چاہتا ہے, خالی مفتی نہیں بننا چاہتا, کہلانے کے لیے یہی مطلب ہے. بس مفتی کہنا بہت شوق, بہت
ابھی 3-4 دن پہلے کہوں گا نہیں، ایک باپ آئے بھائی مفتی صاحب فرض کر دیں اپنے لڑکے کو کہا، یار کون مفتی کر رہا ہے، سوچتے ہوئے ارے اپنے لڑکے کو کہہ رہا ہے مفتی، کوئی مفتی اس کو آج تک کہا نہیں، کسی کہا نہیں، اب وہ چالو کر رہا ہے مفتی کا. رسمی علم رسمی سر بسر قیل الصفات، علم رسمی سر بسر قیل الصفات، نہ ازو کیفیت حاصل حال، علم رسمی سر بسر قیل، صرف قیل و قال ہے، نہ اسے کیفیت ہے نہ اسے خوف ہے نہ خشیت. آج اتنا ہنگامہ ہوتا ہے، معمولی عہدے کے لیے ہنگامہ پورے صوبے کے صبح ہنگامے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حدیث ہے کہ نہیں، جو منصب کو طلب کرتا ہے، منصب اگر مل بھی جائے تو برکت ایسی نہیں ہوتی، اور بغیر طلب کے کوئی منصب ملتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے کہ نہیں. حدیث ہے. کتنے لوگ کریں گے کیا کہنا، کیا کیا ہو رہا ہے. مجھ سے خود ہماری میں نے نام نہیں لوں گا، بہت نژاد ہیں کسی عہدے پر، اب جانے بہت بڑے جگہ، اسے خود کہا دیکھیے فلاں جماعت میں اس کو بدلنا تھا، بدل دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. کہا ہم لوگ مگر تسلیہ نفس کے مدعی ہیں، لیکن وہاں ہنگاموں میں کیا ہوا ہے سلالہ میں نہیں کر سکتا، خود مسلمان کر دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یہ جو لوگ بہت زیادہ اس کے ان کے تمہارا وقت ہو گیا بھائی یہ بدل گیا، اور جو خواص کی جگہ ہے ہنگامہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ الہند کو جب شیخ الحدیث بنایا گیا، ہمارا محمد قاسم صاحب کا انتقال ہوا تھا ہمارے من میں. شیخ الہند ہے لکھا ہوا، مجھ سے دیکھ لیجیے گا الفاظ میں، کیونکہ بیسی سال پڑھی ہوئی چیزیں جلدی رہتی ہیں. حضرت صاحب بات وہ رونے لگے، شیخ الہند رونے لگے. وہاں قاسم صاحب کا انتقال ہوا تو شیخ الہند کو بیٹھایا جا رہا ہے، رونے لگے. کہا جب اہل چلے جاتے ہیں تو نااہلوں کو ایسے ہی بیٹھایا جاتا ہے. اپنے وہ نااہل کا بیٹھے تو لیکن نااہل سمجھ کے بیٹھے کہ وہاں قاسم صاحب کی کیا میں نیابت کروں گا، اور یہ جو ہوتا ہے اس سے اچھی ہم نیابت کریں گے. بہت فرق ہے. لوگوں کو ہلاک کر دیا مولانا دعاوی کاذبن ہے، بہت بڑی بات ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جتنے لوگ ہلاک اس راستے میں ہوتے ہیں وہ دعاوی کاذبہ سے، جھوٹے دعووں سے. وہ چیز حاصل نہیں ہو کرتے حاصل ہے. یہ سب خانقاہ میں اب ایسی بات کرنے میں کچھ حرج نہیں. یہ خانقاہ ہے، یہ خانقاہ کے تحت یہ مجلس ہے. دعاوی کاذبہ سالوں بیان کیا ہے ہمارا شاہ کہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں دعاوی کاذبہ سے. کہتے ہیں پشتے کے پشتے حالقین کے لگے ہوئے ہیں. کم رائنا شیوخن سخت ہو، بہت سے شیوخ کو ہم نے دیکھا گر گئے ہیں اس وجہ سے، دعویٰ کی وجہ سے. جو چیز نہیں ہے اس کا دعویٰ گرائے گا، بڑھائے گا نہیں. اور جو اپنے کو جتنا جھکا، جس نے جھکایا اپنا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم چاہتے ان کا بنا. شیخ الہند رونے لگے. کہا مجھ کو کیوں بیٹھاتے ہیں؟ کہا کون بیٹھے گا، آپ جیسا کوئی حال نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. اور کہا انہوں نے یہ بھی ہے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا جس صاحبزادے کا، یعقوب علیہ السلام صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا. کتنے میرے تو باپ کا انتقال ہوا ہے. سمجھ گئے؟ یہ یعنی یعقوب علیہ السلام کتنا روئے صاحبزادی یوسف علیہ السلام کے، اور میرے باپ یعنی مولانا قاسم صاحب کا انتقال ہوا ہے تو مجھ پر بڑی مصیبت ہے. بڑی اس مصیبت کی ان کے تو لڑکے کا انتقال ہوا تھا، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے. باپ کی جگہ پر مجھے بیٹھنا میں کیسے بیٹھوں؟ میں آج نہیں. بہت قابل آدمی، انگریز بھی مانتے تھے ان کو قابل، بہت قابل ہے. ہماری کہا ہماری سیاست کو وہی سمجھ سکتا دوسرا نہیں سمجھتا. کہتے تھے مہاراج نے کہا کہ جتنا علم ان کا باہر ہے اسے کہیں زیادہ اندر ہے. ناٹے تھے وہ.
جب نااہل چلے جاتے ہیں تو نااہلوں کو ایسے بٹھایا جاتا ہے، اور یہاں تو نااہل خود سے بیٹھتا ہے اس پر، فرق ہے کہ نہیں؟ اور اپنے میں یہ خانقاہیوں کی طرف منسوخ، یہ خانقاہ کی طرف منسوخ ہونے والوں کو تو کچھ نہیں، کبھی آپ لوگ رہتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ہے، کم سے کم اتنا تو میں نے اہتمام، جو کام ہے سب ٹھیک، جو کر سکتے ہو کرو۔ کہتے ہیں علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو، جملہ اعمال پر نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، یہ حضرت صاحب وسیع اللہ کا فرمایا ہے۔ ہم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں یہ محبوب ہے کہ نہیں، اس میں علم ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں تصحیح نیت یہ ہے کہ اس تحصیل علم سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور زیادہ پیش نظر ہو، مال و جاہ مطلوب نہ ہو۔ اور اگر کسی کے لیے تحصیل علم سے یہ ہے کہ وہ جہالت سے نکل جائے گا، یعنی کہ خلق خدا کو نفع پہنچائے گا اور علم کے احیا اور بقا کا ذریعہ بنے گا، تو کہا گیا ہے کہ خیر یہ بھی صحت نیت میں داخل ہے۔ اگر کسی طرح میں کچھ علم قرآن حدیث اور کو فرصت اور فراغت ہے تو افضل اس کے لیے یہ ہے کہ تحصیل فقہ میں مجبور ہو جائے، تاکہ قرآن شریف کا حفظ کرنا تو فرض کفایہ ہے اور امور ذریعہ کا علم فرض ہے، اس کو بھی حاصل کرنا ہے، لیکن تصحیح نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم صحیح، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری اثر کر نیت کی تصحیح، اللہ میری اثر کا علم نافع ہے علم نافع، اللہ میری اعوذ من لا ينفع وقلب لا یخشع، اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا جو نفع نہ دے، قلوب میں خشیت نہ پیدا کرے۔ بہرحال یہ ہے علم کی سب سے بہتر۔ حضرت ماں محمد قاسم صاحب جاتے تھے حضرت حاجی صاحب سے، سب لوگ تو حضرت حاجی صاحب کے عمل کے لیے آتے ہیں، علم کے، میں علم کے لیے آتا ہوں کیونکہ علم لدنی ان کو حاصل ہے۔ حضرت حاجی صاحب حجت الاسلام یہ کہتا ہے، ماں کھانی ہوگی جیسا آدمی، کیونکہ علم اور ہی چیز ہے، علم اپنے کو جھکانے کا نام ہے، علم تو اپنے کو جھکانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ علم نافع ہوگا ہر وقت عمل میں ہے، وہ علم نافع، اس میں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن صرف اس لیے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ کوئی نافع بات معلوم ہو جائے گی، اس کو عمل کرے تو عمل ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق، سب پوری یہی ہے، پوری کتابیں اچھی ہیں، بس اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، پورا ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے محبوبی نے کہا کہ ابا جیسے اور ہو رہا ہے ایسے مولانا کے نانا کے مرحوم کی بھی تصحیح ہونا، یہی کہا محبوبی نے کہا تو ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ خیر اس کے بعد مولوی زین السلام صاحب سے وہ آپ لوگ مل گئے اور میں نے تصحیح کا کام کیا، تصحیح نہیں، تصحیح اور تصحیح کا ظاہر ہے کہ جو بیان کرتا ہے آدمی تو بیان میں کتنی مرتبہ ایک بات تو ہم نے بیان کیا ہوا ہے، لیکن یہی تحریر میں آگے کرتا ہے کیا بار بار تحریر میں نہیں، تو تحریر کا خود حضرت نے فرمایا کہ تحریر کا الگ ہے اور تقریر کا الگ، تو میں کاٹ دیتا تھا، لے آتے تھے کہتے اچھا اگر میں اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو قوم زمان نے کیا ہے، یہ اب 3 سبق میرا 1 سبق کر دیا میں، حضرت دیکھتے تھے کہ میرے کٹا ہوا حصہ دیکھتے تھے تو کہہ دیا میری تسلی کے لیے، میں اگر اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو قوم زمان نے کیا ہے، تم کو بالکل اختیار ہے جو چاہو کرو، اب بغیر تمہارے دیکھے ہوئے کوئی مضمون چھپنا نہیں چاہیے، بڑے بڑے لوگ اساتذہ موجود تھے، ایک لفظ اور کرنے تو آپ حاضر نہیں، 15 روپے مہینہ تم کو دیا کروں گا،
لازم ملتا تھا مجھے قائم مولوی صاحب نے بھی کچھ دیر دیا پھر وہ بند ہو گیا میں اگر تصحیح کرتا اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو تم نے مان کیا بہت خوش اللہ تعالیٰ. ہاں تو وہ اب ہم نے شروع کیے ہیں تو 3 جلد ہو چکے ہیں. دارالعلوم میں سنائی جا رہی ہوئی ہمارا قاسم صاحب وہی سناتے ہیں محترم